جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جئتنی زائرہ، اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا زیارت کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کاموں کے لیے آیا ہوں، لیکن ترتیب ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ جا کے پہلے زیارت کرو پھر اجازت لو، اگر محبوب مانتے ہیں تو پھر روح وصول کر لو، اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں، یعنی اگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہے تو ان کو اختیار ہے زمین پر اپنے غلاموں کے اندر چاہے قیامت تک رہے، ان کو اختیار ہے۔ تو حضرت اسرائیل کی بات سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسرائیل اکیلے آ گئے ہو، این ترکت خلیلی جبرائیل، میرے دوست جبرائیل کہاں ہیں؟ ان کو ساتھ نہیں لائے۔ تو اتنے میں حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخبرنی یا جبرائیل، جبریل مجھے خبر دو۔ تو حضرت جبریل امین نے سارا نظام بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، محبوب نہریں چلا دی گئی ہیں، غلماں اور حوروں کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تیار ہو جائے، محبوب لقدوم روحی کا، آپ کی روح کا استقبال کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اخبرنی یا جبریل، جبریل میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے تو یہ پوچھا ہے اخبرنی عن غمی و ہمی، میرے دل کے اندر جو غم ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کا کیا کیا ہے۔ من لقراء القرآن بعدی، میرے بعد جو قرآن کی تلاوت کریں گے جبرائیل ان کا کیا ہوگا، ان کو کون پوچھے گا۔ من لصائمی شہر رمضان بعدی، جو میرے بعد میرے غلام روزہ رکھیں گے ان کے سر پر ہاتھ کون رکھے گا۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان تو پہلے ہی ہو چکا ہے، محبوب پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے ساتھ اور اپنی جفا دیکھے، ہم کیا کر رہے ہیں، محبوب تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنی امت کا خیال رکھ رہے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل رب سے پوچھ کے آؤ میری امت کا کیا بنے گا، لیکن ہمارا کیا حال ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، ہم تو ایک ماہ نہیں نکال سکے، ہم تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے۔ شروع ایام کے اندر مسجد کے باہر تک صفیں تھی، لیکن 15 دن نہیں بیتے مسجد کا اندر بھی خالی ہو گئے۔ اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم رمضان سے نہیں نکلے بلکہ اسلام سے نکل گئے۔ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، کدھر گئے وہ نمازی، کہاں گئی وہ صفیں، کہاں گئے وہ مسجد کی رونقیں، کیا وہ سارے مر گئے ہیں، کیا زمین ان کو کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کیا رب کی طرف سے ان کو کوئی احکام مل گئے ہیں کہ رمضان میں تم پر نماز فرض تھی اب تم پر فرض نہیں رہی۔ اب یہ کیوں بہانے ہیں کہ شیطان ورگلاتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی تو یہ معاملات تھے، رمضان المبارک میں بھی تو دکان چل رہی تھی، کاروبار چل رہا تھا۔ کوئی ایک بندہ مجھے بتائے کہ رمضان شریف میں جس کا بندہ یہ کہے کہ میں نے کاروبار نہیں کیا، میرا فلاں بچہ مر گیا، میرے اتنے بچے فوت ہو گئے بھوک کی وجہ سے۔ جو رب رمضان المبارک میں رزق دیتا رہے وہ بعد میں بھی دیتا رہے گا۔ حضور کی محبت دیکھے اور اپنی جفا دیکھے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، حضور پھر بھی فور رہے اخبرنی یا جبریل، جبریل مجھے امت کے بارے میں بتاؤ، میرے دل کے اندر غم ہے، میں پریشان ہوں، کیا بنے گا میری امت کا، جبریل امت کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اعلان ہے ان اللہ حرم الجنت علی الامم حتی تدخل امتک یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر تب تک جنت کو حرام کر دیا ہے جب تک آپ کی امت جنت کے اندر داخل نہیں ہو جاتی۔
آپ کی امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اس وجہ سے فرمایا گیا یہ امت اول بھی ہے آخر بھی ہے، یعنی پہلی بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ آخری کس انداز میں ہے؟ دنیا میں آنے کے لحاظ سے پہلی امتیں تو گزر گئی، یعنی دنیا میں آنے کے لحاظ سے تو یہ آخری ہے، اور جنت جانے کے لحاظ سے یہ پہلی امت ہے۔ حضور نے یہ پھر اختیار کیا کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو یہ رب حضور کا اختیار ہے، اگر حضور چاہتے تو قیامت تک زمین کے اوپر اپنے غلاموں کے اندر زندگی بسر کر سکتے تھے۔